امام حسین نے کربلا کے میدان میں تلوار اٹھائی، کوئی کام نہیں کیا، شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ راز کیا ہے؟ صحیح ابن حبان میں لکھا ہے اللہ کے رسول نے اپنے لیے اور اہل بیت اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا۔ اگر یزید کو شکست دیتے، تلوار کام کرتی تو حکومت ملتی، دنیا ملتی۔ نانا نے اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا، اس لیے شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ آدمی آج خواب دیکھے اور خواب پورا ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد۔ اللہ کے رسول نے مدینے میں خواب دیکھا، میرے نواسے کو سیاہ سفید رنگ کا کتا خون میں لت پت کر رہا ہے۔ یہ خواب پورا ہوا کربلا کے میدان میں 50 سال کے بعد۔ تو آج آدمی خواب دیکھے، 50 سال کے بعد وہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ شمر نام کا آدمی حضرت حسین کے سر کو تن سے جدا کیا، وہ آدمی کالے رنگ کا تھا، اس کے منہ میں سفید داغ تھا، یہی خواب کے مطابق سیاہ سفید رنگ کا کتا ثابت ہوا۔ جو خواب 50 سال پہلے دیکھا گیا تھا وہ 50 سال کے بعد پورا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، آج کا کام کل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، جو صورت ہو تو ایسی ہو، جو سیرت ہو تو ایسی ہو، مقام کربلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو، جو صورت ہو تو ایسی ہو، جو سیرت ہو تو ایسی ہو، مقام کربلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو، لڑے تنہا جماعت سے درہا لے کے ہو پیاسا، شجاعت ہو تو ایسی ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو۔ امام حسین کو مدینہ سے بلایا کس نے؟ کوفہ کے لوگوں نے، لیکن یزید نے تلوار کا خوف دیا اور پیسے کا لالچ دیا، بدل گئے۔ جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ یزید کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اور آج بھی دیکھیں گے، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ حسین حسین کرتے رہتے ہیں، لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ یزید کا۔ یزید کی صف میں ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھ پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہم کہاں ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ۔ تو حضرت حسین جب آئے، خط دکھایا کہ دیکھو میں نے، یہ تمہارا خط ہے، تم نے خط لکھ کر کے مجھ کو مدینہ سے کوفہ بلایا ہے، اگر تم نہیں بلاتے تو میں نہیں آتا، تمہارا خط ہے، اور آج تم میرے ساتھ نہیں ہو، یزید کی صف میں ہو۔ تو ادھر سے 30 تیر برسا دیا، اور جانتے ہیں کتنا تیر پڑا تھا؟ 32 تیر حضرت حسین کے جسم میں آ کر کے پیوست ہوئے تھے، 32 تیر۔ اور تلوار چلا دی، تلوار کتنی چلی ہے؟ 43 تلوار چلی ہے، 32 تیر 43 تلوار اس آدمی کے اوپر پڑے، پھر بھی وہ آدمی زندہ ہے۔ بتائیے کیسی جان تھی، کیسا ایمان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے نماز پڑھنے دو، قرآن پڑھنے دو، مدینہ واپس جانے دو۔ کہا مدینہ واپس جانے نہیں دیں گے، قرآن پڑھنے نہیں دیں گے، نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت حسین نے کہا اللہ قیامت تک تمہیں قرآن سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مدینے سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مسجد اور جماعت سے محروم کرے۔ آج بھی اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ لاٹھی کھیلتے وہ قرآن سے دور، مسجد اور نماز سے دور، یہ اثر کس کا ہے؟ یزید کا اثر ہے، اور حضرت حسین کی بد دعا کا اثر ہے۔ 5 تحفے حضرت حسین نے عطا فرمائے۔ پہلا کام کیا حضرت حسین نے صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ اپنے گھر والے سے کہا جب میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں تو ماتم مت کرنا، صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ دوسرا کام کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا، مرثیہ پڑھنے نہیں دیا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ جس وقت شہید ہوئے ہیں روزے کی حالت میں تھے، روزہ توڑا نہیں تھا۔ چوتھا کام یہ کیا کہ
کلا تیر کی بارش ہو گئی، تلوار کی بارش ہو گئی، پھر بھی وقت پر نماز ادا کی ہے، قضا نہیں کیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ سر کٹا دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ 5 کام کیے حضرت حسین نے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، کلیجہ کٹ گیا، انتقال کے وقت حضرت حسین آگے کہا دیکھو کان کھول کر کے میری بات سن لو، میرے خاندان میں نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی، میرا تجربہ ہے، تم کو کوفہ کے بے وقوف نکال کر کے ذلیل کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہونے دینا۔ یزید کو امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کیا، مجھے ڈر ہے تو حسین کی طرف سے ڈر ہے، حسین کو عراق کے مکار نکالیں گے تمہارے خلاف، اور وہ اگر نکلیں اور تم سے مقابلہ ہو جائے، تم غالب آ جاؤ تو حضرت حسین سے درگزر کرنا، چونکہ وہ نواسے رسول ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے خطرہ محسوس ہو چکا تھا۔ اور دوسری بات، مکہ سے چلا، مکہ آ رہا ہے کوفہ کا آدمی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، مچھر نے خون چوس لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، مجھے لالچ آیا، غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اب وہ خون میرے کپڑے کو لگا، بدن کو لگا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز لوٹانی پڑے گی۔ کپڑا پاک، بدن پاک یا ناپاک ہوا؟ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہاں سے چلا ہے؟ کوفہ سے چلا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ لوگوں دیکھو ان مکاروں کو، جس وقت نواسے رسول کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا اس وقت مسئلہ معلوم نہیں کیا تھا یہ خون حلال ہے یا حرام ہے، مچھر کا خون معلوم کر رہا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہے، نیچے سے مقامہ گاٹ ہے۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں، خیمہ جلایا، ساما بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستاں بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستاں بھی لوٹا، بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں، بسایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام میں کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سربارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں، جلایا گیا ہوں۔ آخری پیغام 3 منٹ کا میرے حصے کا اور امام حسین کی شہادت کے حوالے سے یہ پیغام مکمل ہونے جا رہا۔ آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اگلے سال عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہاں کر کے پاس دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں اور اس حصے کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ جتنے جوش کے ساتھ اور جتنے ہوش کے ساتھ سن رہے ہیں، دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ اس مہینے میں 3 پروپگنڈے ہیں۔ پہلا پروپگنڈا یہ ہے اس مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، اس لیے آپ دیکھیں گے جات بارات کو آپ نہیں دیکھیں گے۔ اس مہینے میں لوگ بیٹی کی شادی نہیں کرتے ہیں، بیٹے کی شادی نہیں کرتے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔
میں آپ کو 4 شادی اس مہینے میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی شادی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا محرم کا مہینہ تھا، اب بتائیے آخری نبی نکاح کر رہے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینہ میں نکاح ہی نہیں ہوتا، نبی کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، فاطمہ کا نکاح علی سے محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ اب بتائیے چہیتی بیٹی، آخری بیٹی، چہیتا داماد حضرت علی اور فاطمہ، ان کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ 2 نکاح اللہ نے آسمان پر کیے، ایک نکاح ہوا ہے نبی کا زینب سے، آسمان پر ہوا ہے، اور دوسرا نکاح ام کلثوم کا حضرت عثمان سے آسمان پر ہوا ہے۔ یہ نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، رخصتی بھی محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ اب چوتھا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے سیدنا قاسم کا جو نکاح کیا ہے وہ بھی محرم میں کیا ہے، اور عاشورہ کے دن کیا ہے، اور محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ اب بتائیے یہ پروپیگنڈا غلط ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، محرم کے مہینے میں نکاح ہوتا ہے، اور نکاح نبی نے کیا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، حضرت عثمان کا نکاح ہوا ہے، امام حسین نے کیا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کر کے ہم اپنی بچی کا نکاح محرم میں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پروپیگنڈا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جلوس کا دن ہے اور یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ کسی نے مجھے مار دیا اور میرے گھر کے آدمی نے بدلہ لے لیا تو معاملہ ختم ہے۔ اب ہر سال اس معاملے کو نہیں اٹھنا چاہیے، کیسا کیسی ختم۔ لیکن دیکھیے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت حسین کو جتنے لوگوں نے مل کر کے شہید کیا ان سب کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اور مارنے والا کون تھا؟ مختار سقفی تھا، اور 5 سال کے اندر ہی حضرت حسین کو قتل کرنے والے کو چن چن کر کے مار دیا گیا، ایک بھی نہیں بچا۔ جانتے ہیں ایک ایک دن میں 248 آدمی کو مارا جاتا تھا، اس لیے مارا جاتا تھا کہ یہ بھی حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ ایک دن میں 248 آدمی کو مارا گیا، اور شمر جس نے حضرت حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا اس کو مار کر کے کتے کے آگے اس کی بوٹیاں رکھ دی گئی، اور عبید اللہ بن زیاد جس نے یزید کے حکم پر حضرت حسین کو گھیر کر کے پانی بند کیا تھا، اس کو کس طرح مارا گیا آپ سن کر کے حیرت آپ کو ہوگی۔ اس کو اس طرح مارا گیا کہ اس کی ایک ایک بوٹی کر دی گئی، اور مسجد میں لا کر کے اس کی بوٹیوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ پھر یہ تعزیہ کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ لاٹھی کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ تلوار کس کو دکھانے کے لیے؟ سمجھ میں بات آ گئی، یہ سیاست ہے، شریعت نہیں ہے۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے، 352 سال تک کوئی محرم نہیں تھا۔ یہ محرم جو ہوا، تعزیہ جو نکلا، نشان اور یہ جلوس امام باڑہ، یہ کب سے ہے؟ 352 سال کے بعد نجف کے بادشاہ معیز الدولہ نے اس کو شروع کیا۔ اور ہندوستان میں کیسے آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 880 ہجری میں نبوت کی ہجرت کے 880 سال کے بعد ہندوستان میں شروع ہوا۔ 880 سال کے بعد ہندوستان میں کیسے شروع ہوا یہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ تیمور بادشاہ تھا، یہ کربلا ہر سال جاتا تھا محرم میں، حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ تو مہینہ ناگا جائے، 2 مہینہ ناگا جائے، تو ان کے وزیروں نے کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اس قبر کی نقل ہم منگا کر کے آپ کو ہندوستان میں دے دیتے ہیں، جو زیارت آپ وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں